بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح مختلف موقعوں کے اوپر یہ ڈاک کے ٹکٹ شائع کیے جاتے ہیں یادگار موقعوں کے اوپر، اسی طرح یہ 75ویں سالگرہ کے موقع کے اوپر پاکستان کی جو سالگرہ یہ منا رہے ہیں 14 اگست کی، اس کی یادگار کے اوپر یہ انہوں نے نوٹ شائع کیا ہے 75 روپے کا، اور اس کے اوپر پہلے تو صرف محمد علی جناح کا فوٹو ہوتا تھا، اب ساتھ علامہ اقبال کا بھی اور سر سید کا بھی اور فاطمہ جناح کا بھی انہوں نے لگا دیا ہے۔ دیکھیے، ہر وہ کام کرتی ہے یہ قوم جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ تصویروں کا معاملہ اور پھر مرد اور عورتوں کی اکٹھے تصویریں لگا دینا، یہ معاملہ بیچ میں آ جانا۔ دیکھیے، یہ جو یورپین ہیں انہوں نے یہ جو یورو کرنسی نکالی ہے، حالانکہ دیکھو کافر اور مشرک ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنی بہترین کرنسی ہے، اس کے اوپر کوئی فوٹو نہیں ہے۔ یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ اسلامی چیزیں اپنا رہے ہیں، اور یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ غیر مسلم چیزوں کو اپناتے ہیں، کیونکہ دوسرے کافر مشرک اپنے نوٹوں کے اوپر فوٹو ڈالتے ہیں۔ جتنی کافر مشرک قومیں ہیں ان کے نوٹوں کے اوپر جو ہے نا ان کے بادشاہوں کے یا ان کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے وہ فوٹو ہیں، تو یہ پاکستانی کوئی قوم پیچھے رہنے والی، انہوں نے بھی اس کے اوپر جناح کا فوٹو لگا دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اور پھر دیکھیے، اب یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو جمہوریت ہے، اس کے اندر تو اللہ بالکل بائی پاس ہے، اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اس کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر ہے، لوگوں کے ذریعے ہے۔ اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی حکومت ہے، حکومت اللہ کی، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے۔ جس طرح اسی طرح زمین کے اوپر بھی حکم صرف اس کا چلے گا، اس کی مخلوق کے اوپر، اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے ہے اور بندوں کے اوپر ہے، یعنی تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ بہرحال وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے یہ مرتے جا رہے ہیں، اسی کفر و شرک کے اوپر ان کی جانیں جا رہی ہیں، نہ ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب آتا ہے۔ فریب کے ساتھ اس کلمے کو سیاسی انداز سے لگایا گیا تھا، پہلے بھی انہی لوگوں نے جن کے یہ فوٹوگراف ہیں۔ اور سر سید احمد خان تو بہت بڑا منکر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ بالکل کھلا انکاری تھا، اور مغرب سے اس طرح یہ مروب تھا۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو جی اللہ کے دشمن گزرے ہیں، شرک اور کفر کے دائی گزرے ہیں۔ پھر یہ ہمارے دو حکیم الامت، ایک اشرف علی تھانوی اور ایک یہ علامہ اقبال، دونوں کے عقیدے کے اندر شرک تھی۔ اشرف علی تھانوی کی آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، جھوٹے قصے، مشرکانہ واقعات، اعمال قرآنی کے اندر تو ایسے تعویذات لکھے ہیں کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ حکیم الامت ہے اگر کسی قوم کا، تو اس امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح علامہ اقبال صاحب بھی پوری زندگی نبی علیہ السلام کی باتیں تو کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی سنت کے اوپر نہیں عمل کر سکے ہیں، ان کا عقیدہ نہیں اپنا سکے ہیں، اور ان کو اپنا آئیڈیل عملی طور پر نہیں مان سکے۔ بس یہی انگریزوں سے متاثر، جمہوریت کے دل دادا، اور مزاروں کے اوپر جانا، وہاں اولادیں مانگنا، پھر جب اولاد ہوئی ہے تو پھر لے کے گئے ہیں لڑکا، جب وہ ان کے بیٹے خود کہتے ہیں، جسٹس اقبال کہتے ہیں میرے والد صاحب نظام الدین کی قبر کے اوپر مجھے لے کے گئے اور اتنے روئے، پتہ نہیں کیوں روئے۔ اچھا، آپ کو کوئی نہیں پتا چلا کہ کیوں روئے تھے؟ جب بیٹا وہاں سے مانگا تھا، اور پھر جب چڑھاوا یہی چڑھانا تھا کہ جب بڑا ہوگا تو ساتھ لے کے آؤں گا، پھر روئے نا۔ پھر اشعار بھی ایسے ایسے شرکیہ وہاں پڑے۔ پھر ایک اور بھی ان کا بہت ہی مشرکانہ شعر ہے، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ نبی جو ہے جب قلب اور جگر کی قوت اس وقت بنتا ہے جب اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اس مشرکانہ فلسفے کو ڈاکٹر سرار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے کہ بالکل صحیح ہے، یہی چیز ہے، کہتے ہیں یہی ہے، اندازہ لگے، کہتے ہیں حکم کے لحاظ سے یہی ہے، پتہ نہیں یہ عجیب جی، اسی کو ثابت کرنے کے لیے پھر فلسفے کی آڑ لینا، اور پھر بجائے اس کے کہ صاف بات کہی جائے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں اس نے یہ بات کہی ہے، مشرکانہ بات کہی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے والذین آمنوا اشد الحب للہ، کہ پہلے کافر و مشرکوں کا ذکر کیا کہ کافر مشرک ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کی اللہ سے کی جانی چاہیے،
یعنی اگر اس طرح کی بھی محبت کی جائے جس طرح کی اللہ سے کی جانی چاہیے تو ان کو بھی اللہ کافر و مشرک کہتا ہے، چہ جائے کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ اور مالک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد الحب للہ، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں۔ اللہ کا مقابلہ میں بھی کوئی محبت نہیں آ سکتی، چہ جائے کہ اللہ سے آگے بڑھا دیا جائے۔ سارا یہی معاملہ۔ اسی طرح یہ فاطمہ جناح ہے، وہ بھی اسی جمہوریت کے پلیٹ فارم پر آئی ہیں اور الیکشن کے لڑنے کے لیے آگے بڑھی ہیں۔ سب کچھ یہی ہوا ہے۔ یہ ہیں امت کی کشتی کو چلانے والے، تو یہ کشتی کیوں نہیں ڈوبے گی؟ کیوں نہیں اس کو مار پڑے گی؟ پوری دنیا میں ذلت اور خواری ان کے حصے میں پھر کیوں نہیں آئے گی؟ تو یاد رکھنا، جو مرتا جا رہا ہے، چاہے وہ چادریں چڑھانے والے ہوں، چاہے وہ عرس اور میلے کرنے والے ہوں، یا سونے کے دروازے لگانے والے ہوں، یا وہاں جا کے بوسے دینے والے ہوں، جنتی دروازے لگانے والے ہوں، اس کے اندر سے گزرنے والے ہوں، سجدہ تعظیمی کرنے والے ہوں، واسطے وسیلے والے ہوں، 11ویں اور 12ویں والے ہوں، اور 10 محرم کے سبیلیں گھوٹنے والے اور حلیم گھوٹنے والے اور کھانے اور پینے والے اور گھوڑے کے پجاری ہوں، یا جمہوریت کے بت کے پجاری ہوں، سارے کے سارے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وانتم لہا واردون، کہ جن جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جن کی باتوں کو مانتے ہو، جن کا نظام اپناتے ہو، یہ سارے اپنے مزاروں سمیت، اپنے گھوڑوں سمیت، اور اپنے پیروں سمیت، قبروں، مزاروں، گنبدوں سمیت تم ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رکھا جائے گا۔ وہاں ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجو گے اور جہنم کی آگ کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، للہ توبہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو۔ ابھی ایک خبر میں نے سنی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کبھی مشرف کے بارے میں بھی یہ کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، کبھی شجاعت چودھری کے بارے میں وہ بھی فوت، یعنی یہ خبریں اس طرح آتی رہتی ہیں۔ زرداری کے بارے میں بھی ایسی آئی تھی۔ بہرحال آخر تو آنی ہے، ایک دن تو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد وہ آگ لگنی ہے، وہ جائے نہیں، وہ ساری سرداریاں، ساری چودراہٹ، ساری راجا گیریاں، اور ساری افسریاں، اور سارے یہ دولت کے نشے بالکل گھٹنے ٹیک جائیں گے۔ نہ وزارت کام آئے گی، نہ صدارت کام آئے گی، نہ بڑا جرنیلی کام آئے گی۔ وہاں تو صرف ایمان، اور ایمان ہے نہیں ہے۔ یہ ساری زندگی کفر و شرک کے اس بت کو پوجتے رہے، اس جمہوریت کے بت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور پھر فریب کے ساتھ پھر فریب دیتے ہیں کہ اب میں تمہیں اصلی بتاتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ بتاؤ کون کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، یا علی مدد کرنا شرک ہے، یا رسول مدد کرنا شرک ہے، اور واسطے وسیلے شرک ہے، جمہوریت شرک ہے۔ کہو نا یہ ذرا، تعویذ گنڈا شرک ہے، پیری مریدی شرک ہے، کفر ہے، انکار ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ کہو نا ذرا، کرسیاں اٹھا کے ماریں گے۔ سب سے پہلے محمود قریشی مارنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ بھی خدائی کی گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے اللہ کے دین کے اس طرح باغی ہو گئے، اللہ کی کتاب کو اس طرح پسے پش ڈال دیا جیسے جانتے ہی نہیں۔ جس طرح بالکل اہل کتاب قومیں ہوتی ہیں، جب بالکل اس راستے سے ہٹ جاتی ہیں اور بالکل شرک کے ٹریک کے اوپر چل پڑتی ہیں، پھر تباہی آتی ہے، پھر ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے، پھر ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، پھر آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ 75 سال کے بعد پتہ چلا آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں، اور غلام کے غلام ہیں، اور پھر یہ غلام جشن آزادی منا رہے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی جہالت، اس سے بڑی کوئی فریبکاری، اس سے بڑی کوئی ذلت ہوگی؟ اور یہ بھول گئے ہیں کہ 14 اگست اس سے پہلے جو ماں اور بہنوں کے ساتھ ہوا تھا ہندوؤں اور سکھوں نے، ابھی تک وہ اولادیں جنوا رہی ہیں۔ اصل میں جب ایمان نہیں ہوتا تو انسان کی غیرت بھی نکل جاتی ہے، بے شرم ہو جاتا ہے انسان۔ پھر ان کے ایک ملک کا یہ کسی کو ایک بازو کو کاٹ دیا گیا، کبھی ان کو سوچا بھی نہیں کہ وہ واپس لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ان کو غور و فکر کی توفیق ملے، اور للہ توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے بندو واپس لوٹو، ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو۔